ضرب کو ہم نے ٹھوس مرحلے میں تدریسی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باکس طریقے کو بھی ہم نے دیکھا۔ اب عام طور پر ہم تصور شکل میں ضرب کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے 12 ضرب 13 اسی مثال کو لیں گے۔ 12 ضرب 13 اس کو کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ 13 ضرب 12 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک طرح سے لکھیں گے تو کیا جواب آئے گا، اور دوسرے طریقے سے لکھیں گے تو کیا جواب آئے گا، ہم باکس طریقے پر موازنہ کر کے دیکھیں گے۔ عام طور پر تصور شکل میں ہم ریاضی کے ضرب کو شروع کرنے سے پہلے ہر مقام کا نام لکھنا بہتر رہے گا۔ الف دال الف دال۔ اب ہم ضرب کریں گے۔ اکائی سے اکائی کو ضرب دے رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 3 دونی 6، 3 ایک 3، یہ بہت آسان ہے۔ اب میں دہائی کے مقام سے اکائی کے مقام کو ضرب کر رہا ہوں، یعنی 1 2 بھی بول سکتے ہیں یا 10 2 20 بھی بول سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، 1 2 2 کو لکھتے ہوئے کہاں لکھنا ہے، یہاں لکھنا ہے یا یہاں لکھنا ہے، نیچے کہاں لکھنا ہے، اس طرح کا ایک سوال رہتا ہے۔ عام طور پر اس کا جواب ہے کہ یہیں پر لکھا جائے۔ کیوں یہیں لکھنا ہے، اس تعلق سے سوچیں گے۔ اس سے پہلے اس ضرب کے حساب کو پورا کریں گے۔ 1 ضرب 2 2، 1 ضرب 1 1، لیکن میں نے دہائی کے مقام سے کیا ہے۔ کیوں ہم اس مقام کو خالی رکھیں، کیوں یہاں کچھ نہیں لکھنا ہے؟ بچوں کو یا اساتذہ کو جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو کئی جواب آئیں گے۔ اس کو خالی رکھ سکتے ہیں، یہاں ضرب کا نشان لگا سکتے ہیں، یا پلس بھی لکھ سکتے ہیں اور صفر بھی لکھ سکتے ہیں۔ صفر لکھ سکتے ہیں، پلس لکھ سکتے ہیں، یا اس طرح خالی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں کو کیا سیکھنا چاہیے، جب اس طرح ملٹیپل چوائس، جب کئی جواب دے کر بچوں کو سکھانا چاہیے، یا کون سا بہتر رہے گا، اور اس کو کیوں تصور کے مطابق ہی ہمیں سکھانا چاہیے، تو پھر اس میں کون سا صحیح ہے۔ اگر اس طرح دیکھیں گے تو اس کو 10 سے ضرب دینے کی وجہ سے 10 2 20 ایسا بھی بول سکتے ہیں نا۔ اس کے بعد ہم اس کو جمع کریں گے، 6 3 اور 2 5 اور 1۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اساتذہ میں بھی آ سکتا ہے یا بچوں میں بھی آ سکتا ہے۔ 10 2 اگر 20 ہے تو 10 10 100، تو اس کو کیسے ہم لکھیں گے؟ اس کے لیے ہم اسی حساب کو بہت تفصیل سے کر کے دیکھیں گے۔ اس وقت ہمیں اس کا جواب مل سکتا ہے یا نہیں، اسی کو حساب کو میں کر رہا ہوں۔ 12 ضرب 13 اکائی دہائی اکائی دہائی۔ اب مقام کے مطابق اس حساب کو کریں گے۔ میں اکائی سے ضرب کر رہا ہوں، 3 2 6۔ اب اکائی سے دہائی کو ضرب دے رہا ہوں، 3 دہے 30۔ ہر عدد کو ضرب کرنے کے بعد میں اس کو نیچے لکھتے جاؤں گا۔ 10 2 20 ہے نا، یہ 20 ہے، یہ 1 نہیں ہے، یہ دہائی کا مقام ہے۔ 10 2 20 اور 10 دہے 100۔ اب اس میں جواب وہی آ رہا ہے، 0 0 0 کو 6 سے جوڑیں گے تو 6 6 3 2 اور 0 جمع کریں گے تو 5 اور یہ 1۔ جب ہم نے اس طریقے سے کیا تھا،
اس طریقے میں اور اس طریقے میں، ان دونوں طریقوں میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ 20 جمع 100 120، یعنی ہم اس کو آسان طریقے سے یہی لکھ رہے تھے 30 جمع 6 36۔ اس طریقے میں ہم ایک سٹیپ کم کر رہے ہیں یا چھلانگ لگا رہے ہیں، یعنی اس سٹیپ کو ہم اہمیت دیے بغیر یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ 6 اور 30 36۔ جبکہ اس طرح بتانے پر بچوں میں ان صفر کو کیوں لکھنا ہے، یہاں صفر کیوں لکھنا ہے، وہ بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اسی حساب کو ہم نے جب بڑے اعداد میں کیا تو اس کا مطلب اور آسانی سے آئے گا۔ 22 ضرب 23، اس کو ہم 122 کریں گے، کیونکہ سینکڑے کا مقام رہے گا تو کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ 23 اکائی دہائی، اکائی دہائی سینکڑا، اس کو کرنے پر ہمیں کیا جواب ملے گا؟ اکائی سے اکائی کو ضرب دیں گے 6، اکائی سے دہائی کو ضرب دیں گے 3 ضرب 20 یہ 60، 3 ضرب 100 یہ 300، 20 ضرب 2 40، 20 ضرب 20 400، 20 ضرب 100 2000۔ اب یہ جو صفر ہے یہ دہائی کے مقام سے کرنے پر صفر یہاں آئے گا، دہائی کے مقام سے کرنے پر یہاں آتا ہے۔ اس طرح ہم بچوں کو صفر کی اہمیت یا صفر کو کیوں وہاں لکھا جائے اس کی ضرورت کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اس کو ہم جمع کر کے دیکھیں گے، جواب کتنا آئے گا؟ 6 6 اور 4 10، ایک یہاں دہائی، 4 اور 3 7، ایک دہائی 8 2، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس جواب میں ہمیں جو چیز دیکھنا ہے وہ یہ کہ دہائی کے مقام سے ضرب کرنے پر صفر یہاں آئے گا، سینکڑے کے مقام سے ضرب دیں گے تو 2 صفر آئیں گے۔ یہ ضرب کے تصور کا روپ ہے۔ جمع اور تفریق کو ہم نے اکائی سے کیا، ضرب کو کیوں ہم اکائی نہ کریں، کیوں دہائی کے مقام سے ہی کریں؟ اس کے لیے جواب یہ ہے کہ حقیقی زندگی کے ایک موقع کو دیکھیں گے۔ ایک کمرے میں 2345 ڈبے رکھے ہیں۔ ان ڈبوں کو مجھے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو بدلنا ہے یا یہاں سے وہاں لے جانا ہے، تو کیا ایک ساتھ ڈبے کو لے کر جانا مناسب رہے گا یا ہر ڈبوں کے 10 کٹ بنا کر لے جانا ٹھیک رہے گا؟ ہر 10 ڈبوں کا ایک کٹ بنائیں گے تو 200 کٹ ہوں گے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کو 100 کے کٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت 23 کٹ ہوں گے، اور اگر 1000 کے کٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ صرف 2 کٹ بنیں گے۔ ہم جب بھی اکائی سے 10 کو جوڑتے ہیں تو 10 کے 10 کٹ بنا کر جوڑنے پر، 10 کے 100 جوڑنے پر، 1000 کے کٹ بنانے پر ہم کو آسان طریقے سے نتیجہ ملتا ہے۔ اب 1000 کے 2 کٹ بنا کر لے جانا زیادہ آسان رہے گا، کیونکہ 2 ہی باکس رہیں گے۔ اگر وہ بہت زیادہ وزن ہے تو 23 کٹ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ 2345 کے ڈبوں کو ایک ساتھ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو لے جانا بہت وقت لگے گا، لیکن 10 کے کٹ، 100 کے کٹ، 1000 کے کٹ بنانے پر ہم بہت آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ ہمارا ضرب کے تمام کام اکائی سے شروع ہو کر 10 100
1000 اس طرح آگے کے مقام یا بڑی اعداد کی طرف بڑھتا ہے۔